نورپور گاؤں میں غربت کی ماری ایک کچی جھونپڑی میں 3 بہنیں رہتی تھیں، جیا، ریتو اور مانو۔ والدین کے بعد ان کی زندگی صرف محنت اور مشقت کر کے گزرتی تھی۔ یہ تینوں بہنیں بچپن سے ہی اپنے گزارے کے لیے محنت مزدوری کرتیں۔ کبھی لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتیں تو کبھی مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اور پتھر اٹھاتیں۔ ان کے ہاتھ مشقت کے نشانات سے بھرے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خواب تھا۔ ان مشقت بھرے دنوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ وہ باقاعدگی سے گاؤں کے سرکاری اسکول میں جاتی تھیں۔ جب سخت سردیوں کی راتیں آتی تو یہ وقت ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ کام کی تھکن اور سردی کی شدت دونوں انہیں سونے پر مجبور کر دیتی تھیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے جھونپڑی کے ایک چھوٹے سے کونے میں آگ جلاتیں اور پھر تینوں بہنیں آگ کے پاس سمٹ کر بیٹھ جاتیں اور آگ کی دھیمی روشنی میں بیٹھ کر سبق یاد کرتیں۔ انہوں نے لوگوں کے کھیتوں میں مزدوری کی اور پھر اس مشقت کے بدلے حاصل ہوتی تھکاوٹ کو آگ کی روشنی میں تعلیم کی قوت سے شکست دی۔ ایک دن ان کی ذہانت اور سخت جدوجہد نے رنگ لایا۔ گاؤں کے اسکول کی مدد سے انہیں شہر میں اعلیٰ تعلیم کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ نوکریاں کی اور پھر اچھی کمپنیوں میں ملازمتیں بھی کیں، اور پھر ان سے انہوں نے اپنی کمائی سے ایک بہت پیارا اور اچھا سا گھر بنایا، جو ان کی کامیابی اور عزت نفس کا ثبوت تھا۔ اب آرام دہ زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ اپنے مشقت بھرے دن اور غریبوں کی تکلیف نہیں بھولیں۔ انہوں نے اپنی دولت سے نہ صرف غریب خاندانوں کی مدد کی، بلکہ اپنا سب سے بڑا خواب پورا کیا۔ انہوں نے اپنے نورپور گاؤں میں ایک جدید اسکول قائم کیا تاکہ اب کسی بھی غریب بچے کو مشقت کے بعد سردی میں بیٹھ کر پڑھائی نہ کرنی پڑے۔ جیا، ریتو اور مانو نے ثابت کیا کہ اگر ارادہ پکا ہو تو مزدوری اور غربت بھی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور ان کی زندگی خود ایک سب کے لیے روشن مثال بن گئی۔